الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وعظ میں مسلمانوں کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے 3 کا بیان پچھلے منگل کو ہو گیا ہے، 2 کا انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان قسموں کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم ان 5 قسموں میں سے کس میں داخل ہیں. ان 5 قسموں میں 3-4 قسمیں ادنا درجے کی، اور یہ جیسا کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، ناقص ہیں، نامکمل ہیں، ناتمام ہیں. قرآن و حدیث میں جیسے ایک مسلمان بندے کو صاحب ایمان کو ہونا چاہیے اس معیار پر نہیں ہے، لہذا ہر حالت میں وہ قابل اصلاح ہے. ان کو اپنی طرف سے بے فکر ہرگز نہ رہنا چاہیے، بلکہ فکر کر کے کوشش کر کے 5ویں قسم جو سب سے اعلیٰ قسم ہے اور وہی اللہ اس کے رسول کی یہاں مطلوب اور محسوس ہے، اور اس قسم کے بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان الحمدللہ گزر چکے ہیں اور موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں داخل ہونا کوئی مشکل کام ہو، ناممکن ہو، ہماری قدرت سے باہر ہو، ہرگز ایسا نہیں. بلکہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم اس 5ویں قسم میں اور قسم اعلیٰ میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں داخل کر سکتے ہیں. جب کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. گزشتہ منگل کو جو 3 قسمیں بتلائی گئی تھی مختصراً
فیض کرتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ مسلمانوں کی ایک قسم تو یہ ہے کہ بس وہ صرف صاحب ایمان ہے، باقی ان کی زندگی میں ایمان کے تقاضوں پر کوئی عمل نہیں پایا جاتا، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، دین سے بالکل بے بہرا اور بالکل آزاد من چاہی کرنے والے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی شریعت پر چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کی سب سے کم ترین اور ادنا قسم ہے۔ ایسے بہت سارے مسلمان کہ بس ان کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں اور بے شک ان کے دل میں الحمدللہ ایمان بھی ہے، لیکن عمل کا خانہ خالی ہے۔ اس کے بارے میں میں نے یاد کیا تھا کہ بے شک یہ مسلمان بہت ادنا درجے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے دنیا کے تمام کافروں سے، چاہے وہ کتنے ہی خیر انسانیت کے خیر خواہ ہوں، کتنے ہی رفائی کام کرتے ہوں، کتنے ہی اچھے اچھے کام کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، کتنے ہی عقل مند ہوں، کتنے ہی ہوشیار ہوں، کتنے ہی مالدار ہوں، یا کتنے ہی انسانوں کے بھائی خواہ ہوں، یہ ان سب سے بہتر ہے اور وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور وجہ اس کی ہے کہ وہ خدا کے بعد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ کسی وقت بھی یہ اعلیٰ قسم میں داخل ہونا چاہے تو ہر وقت داخل ہو سکتا ہے اور اپنی اس کمی کو جب چاہے دور کر سکتا ہے۔ دور کرنے کی شرط اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے ایمان، اور کافروں میں یہ ایمان نہیں ہے۔ دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ناموری کے لیے کرتے ہیں، اس لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں جس میں عبادت بھی آ گئی، عبادت کرنا بھی آ گیا، مخلوق کی خدمت کرنا بھی آ گیا، رفائی کام بھی آ گئے، برادری کی خدمت بھی آ گئی، خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی آ گیا، سارے کارہائے خیر بھی آ گئے۔ ان میں سے وہ بہت سے کام کرتے ہیں مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو، برادری میں، قوم میں، تنظیم میں، جماعت میں ان کا نام روشن ہو، لوگ کہیں ہاں بھائی یہ تو بڑا خادم قوم ہے اور بڑا ہی یہ تو نیک آدمی ہے، بس اس لیے کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نام و نمود کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی نیک کام ریاکاری کے لیے کرتے ہیں اس میں بجائے ثواب کے الٹا عذاب، اور وہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہے۔ تو عمل تو ہے لیکن وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے، بجائے ثواب کے عذاب کا باعث ہے۔ اور عذاب بھی میں نے بیان کیا تھا کتنا ہولناک اور خوفناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ دوسری قسم ہے اور ایسے لوگ بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو عام طور پر جو بھی نیک کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں اس میں ان کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دکھاوا اور ریاکاری بھی اختیار سے ہوتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ ریاکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کوئی اچھا کہے نہ کہے نہ کہے، مخلوق کے اچھا برا پیش نظر نہ رکھے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا زندگی کی مقصد بنائے۔
اور تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں اور اخلاص سے کرتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں اور اخلاص سے کرتے ہیں، لیکن بس انہوں نے چند عبادات کو، چند نیک کاموں کو بس اختیار کر لیا ہے، باقی دین انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ ظاہر کے بھی بہت سارے احکام کرنے کے بھی ہیں، بچنے کے بھی ہیں، باطن کے بھی بہت سارے احکام کرنے کے بھی ہیں، بچنے کے بھی ہیں، ان کی تو کوئی توجہ نہیں، صرف ظاہر کے تھوڑے سے اعمال انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر دیندار کہلاتے ہیں، عالم فاضل کہلاتے ہیں، طالب علم کہلاتے ہیں، تبلیغی کہلاتے ہیں، اور بہت سے نیک کام اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن دین کے بہت سارے احکام چھوڑ کے رکھے، مثلا ان کے معاملات غلط اور ناجائز و خلاف شرع، معاشرت کی تو ان کو ہوا ہی نہیں لگی، معاشرت کا تو انہیں پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ معاشرت کیسے کہتے ہیں، اس میں معاشرت میں کیا کام ہے، کیا کرنے کی باتیں ہیں، کیا نہ کرنے کی باتیں ہیں، جب معلوم نہیں تو عمل کہاں سے ہو۔ اور اخلاق بھی ان کے اندر برائے نام چند ایک اخلاق ان کے اندر ملیں گے جو کہ مشہور و معروف ہے، لیکن اصل باطن کے اندر دیکھو تو بد اخلاقیاں بھری ہوئی ہیں، اچھے اخلاق سے ان کا قلب خالی ہے، بس دکھاوے کے لیے یا رسم و رواج کے طور پر جو اچھے اخلاق سمجھے جاتے ہیں بس وہ اختیار کر سکتے ہیں، اور شریعت میں اور دین میں جن چیزوں کو اخلاق کہتے ہیں اس سے وہ بالکل خالی، نہ صرف خالی ہے بلکہ اس کی طرف کوئی توجہ دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ایسے مسلمان بہت ہیں، عوام کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، علماء کے اندر بھی، طلباء کے اندر بھی، طالبات کے اندر بھی، اور تمام دینی جماعتوں میں بھی، اور عام مسلمانوں میں بھی، تو یہ اس طرف توجہ ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے، یہ تیسری قسم، اور ہم اور آپ زیادہ تر اسی قسم میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم جس درجے میں ہیں وہ درجہ بالکل ناقص اور ناتمام ہے، اور دھوکے میں نہ رہیں کہ بھئی ہم تو چند عبادتیں کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کتنے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ بن گئے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نوافل کی توفیق دی ہے، تلاوت کی توفیق دی ہے، ذکر کی توفیق دی، صدقہ خیرات کی بھی توفیق دی ہے، کچھ نمازوں کی بھی توفیق دی ہے، حج روزہ عمرہ کرنے کی بھی توفیق دے رکھی ہے، یہ سب بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ بھی ساری کی ساری چیزیں مقصود بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن صرف چند ایک باتوں پر اکتفا کرنا کافی نہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، ان سب کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھی قسم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ان بعض مسلمانوں کی ہے، ان بعض مسلمانوں کی ہے جو ظاہری طور پر تو بالکل بھی دین کے پابند نہیں ہے، ظاہری ان کے بالکل خلاف شرع، ظاہری اعمال بھی ان کے خلاف شریعت، نماز کے وہ پابند نہیں، ظاہری گناہوں سے وہ بچتے نہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باطنی طور پر اعلی مقام پر فائز ہیں، اور ہم باطنی طور پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں، اور
ان بعض مسلمانوں نے زیادہ تر جعلی پیر اور صوفی آتے ہیں. ایک تو سچے پیر ہوتے ہیں، وہ تو پانچویں قسم میں داخل ہوتے ہیں. ایک مصنوعی پیر ہوتے ہیں، یہ جھوٹے پیر ہوتے ہیں جو بناوٹی ہوتے ہیں. اور ظاہری طور پر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ شریعت کی پابند نہیں ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارا باطن چونکہ کامل ہو گیا، لہذا ہمیں ظاہر کی ضرورت نہیں، جو بالکل غلط اور کھلی گمراہی ہے. لیکن ان کا یہ دعویٰ، جب ان سے کہو بھی نماز تو پڑھو، روزہ تو رکھو، یہ تمہیں ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تو پہنچ چکے ہیں، ہم تو اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں ظاہری اعمال کی معذلہ ضرورت نہیں ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے ایسے پیروں کا ذکر کیا کہ حضرت بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بس ہمارا باطن چونکہ کامل ہو گیا ہے اور ہم بڑے اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہذا ظاہری احکام پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم تو بہت دور پہنچ چکے ہیں، تم ابھی یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہو، تو اس لیے تمہیں تو ظاہری شریعت پر چلنے کی ضرورت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں پہنچ چکے ہیں، مگر جہنم میں پہنچ چکے ہیں. ہاں پہنچ گئے لیکن جہنم میں. پھر اپنا حال فرمایا، پھر اپنا حال بیان فرمایا کہ الحمدللہ میری 60 سال یا 70 سال میری عمر ہو چکی ہے، آج تک میں نے کبھی تسبیح پڑھنے کی نہیں چھوڑی. میں نے تسبیح بھی نہیں چھوڑی. اللہ کی تسبیح پڑھنا نہ فرض نہ واجب، وہ تو نفل کے درجے میں، تو میں نے تو نفل بھی نہیں چھوڑی. فرض تو چھوڑنے کی بات ہی مت کرو، وہ تو بہت دور کی بات ہے. کیونکہ چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، ساری زندگی کرنا ہے. اس کو اس کے درجے میں رکھتے ہیں. یہ عمل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں. ایسے چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، حرام ہو یا مکروہ تحریمی ہو یا مکروہ تنزیہی ہو، حسب درجہ ان سے بچنا ہی بچنا ہے، اور ساری زندگی بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. مکروہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، مستحب چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا. جو تیسری قسم ہے لوگوں کی، ان میں سے بعض لوگوں کا مزاج ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم کے بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس مکروہ تو کرنے کی چیزیں ہیں، حرام سے بچنا چاہیے، اور فرض و واجب ہو تو کرنا چاہیے. میں یہ تو سنت ہے نا، نفل ہے نا، فرض تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لیتے چھوڑ دو. یہ ان کی اور زیادہ بدبختی ہے، بدفہمی ہے ان کی، کہ دین پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور سیدھی بات کو الٹا ان کے ذہن میں بٹھا دیا. سیدھی بات یہ تھی کہ چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، ان کو ادا کرنا چاہیے، اور چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ مکروہ تحریمی ہو، چاہے وہ مکروہ تنزیہی ہو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، ہم ہمیشہ بچنا چاہیے. وجہ یہ کہ بار حادثت طیبہ کے اندر یہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہوا ہے جو چاہے تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو. تو جتنے بھی یہ بزرگان دین ہیں جو دراصل 5ویں قسم کے حضرات ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ فرض و واجب تو کیا،
سنت و مستحب بھی نہیں چھوڑتے، یعنی بلا وضو، اور حرام گناہ کبیرہ تو کجا وہ صغیرہ گناہوں سے بھی اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا میری تو ساری عمر گزر گئی، میں نے تو ابھی تصویر نہیں چھوڑی، اور کیوں چھوڑوں؟ اسی کی برکت سے تو اللہ نے یہاں سے پہنچایا ہے۔ یعنی جتنے بھی نوافل ہیں نا، یہ بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہونے والے، اور علماء فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ان کا حکم ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، ان کو بجا لو، اور نہیں تو پٹائی ہوگی، پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ تو یہ حق کی عظمت ہے۔ اور مستحب، سنت غیر موقعہ اور نوافل اور تسبیحات، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے کہ فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوگی وہ تو ان پر بھی جان دے گا اور ان پر بھی قربان ہوگا اور ان کے اندر بھی مداومت اختیار کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے اعمال کے احب ہونے کی فضیلت حاصل کرے گا۔ اس میں یہ کہ احب الاعمال اللہ ادومہ وان قل، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اور غلطی تھوڑا ہو۔ اور جیسے ان مستحبات تک وہ عمل کرنے میں پابندی کرتے ہیں، ایسے گناہوں سے بچنے میں بھی وہ بچنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، ان سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے جو میں آج کرتا ہوں۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو اب تک کبھی تصویر نہیں جوڑی، وہ فرض چھوڑے بیٹھا ہے، اور ایسے جاہل پیر بعض شرابی کبابی بھی ہوتے ہیں، ستر کوشی کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم سے پہنچ گیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ انزالی احمد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب صحیح ہے کہ ہم پہنچ تو گئے مگر جہنم میں پہنچ گئے۔ اس لیے کسی نبی و پیغمبر سے بھی ان کی صحت و تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض معاف نہیں کیا، اور کسی امتی کسی فرض سے جبکہ اس کے ہوش حواس صحیح ہیں اور وہ صحت مند تندرست توانا ہے، کوئی فرض و واجب عمل ان کے لیے معاف نہیں ہوا، اور کسی گناہ کا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوا۔ تو یہ جاہل پیر جو ہے اللہ بچائے، یہ چوتھی قسم میں داخل ہے، اور حضرت نے ان کی مثال دی ہے اپنے بات میں کہ یہ جاہل پیر جو ہوتے ہیں یہ بڑی گمراہی پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور جاہل لوگ جن کے مرید ہوتے ہیں تو جیسے وہ گمراہ ایسے پھر وہ بھی ان کی باتوں میں آگر گمراہ ہو جاتے ہیں، ناجائز خلاف شرع کاموں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، یعنی انہیں کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو فرائض و واجبات کرنے کے ہیں، جو حرام و ناجائز کام بچنے کے ادھر کوئی توجہ نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت کے مواعظ میں ایسے جاہل پیروں کے واقعات بھی بہت ہیں۔ ایک جاہل پیر کے حضرت کے بعد میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ان کا ایک معمول تھا کہ جب کوئی شخص دہلی میں آتا اور ان کو معلوم ہوتا کہ وہ اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو وہ اس سے ملنے کے لیے جائے گا۔
خود بھی جاتے اپنے شاگردوں کو بھی لے کے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ ہم کو اطلاع ملی کہ دہلی شہر کے باہر کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, تو معمول کے مطابق انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. شہر کے باہر اس زمانے میں دہلی چھوٹا سا شہر تھا, 4 دیواری تھی, اس کے 4 دروازے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو بہت بڑا شہر ہے. تو حضرت باہر تشریف لے گئے, وہاں باہر گئے تھے, جھونپڑا دیکھا اور چند آدمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے بھنگ گھونٹ رہے تھے. حضرت نے پوچھا بھائی سنائے یہاں کوئی بزرگ آئے گئے کون ہے, کہاں ہے؟ تو بھنگ گھونٹے والوں نے کہا کہ ہاں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ہمارے مرشد ہیں, جھونپڑے کے اندر آرام کرنا ہے, ہاں ملنے کی اجازت ہے. ہاں اب جب اندر گئے تو دیکھا کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے, لمبی لمبی مونچھیں ہیں اور لنگی ایسے باندھ رکھی ہے کہ ران تک کھلی ہوئی ہے. بیٹھے تو ایک دم تو واپس ہو سکتے تھے, بیٹھ گئے, سلام دعا ہوئی اور دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ سننے کے لیے کہاں کسی نے غلط خبر دے دی. اور جیسے ہی حضرت بیٹھے نا تو اس نے آؤ بھگت کرنے کے لیے اپنے چیلوں سے کہا کہ ایک بھنگ کا پیالہ دو حضرت کے لیے. وہ آگے کھل دو حضرت ہمارے پاس لے جائیے, لو پیو. حضرت نے فوراً حدیث سنا, کل مسکن حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. میں کیسے پی سکتا ہوں؟ میں نہیں پی سکتا, حرام ہے تو ناجائز, کیونکہ بھنگ بھی تو نشہ آور ہے. جیسے کل مسکن حراموں میں داخل ہے. اس نے کہا کہ پی لو ورنہ پچھتاؤ گے. نہیں میں نہیں پی سکتا. دوبارہ اس نے کہا, پھر حضرت نے کہا کہ میں نہیں پی سکتا. پھر اس نے دوبارہ کہا, پھر حضرت اٹھے اور واپس چلے آئے. اللہ پر پڑھتے ہوئے کہ کس نے ایسی خبر دی. تو جعلی پیر بنا ہوا تھا اور خود بھی بھنگ پیے اور اپنے مریدوں کو بھی بھنگ پلائے. نماز نہ روزہ نہ لینا نہ دینا. اب آگے سنو قصہ کیسا ہے. آج یہ قصہ بھی عجیب ہے. جب رات ہوئی تو شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہوا تھا کہ روزانہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی. ہر رات, ہر روز رات کو حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی. اور وہ زیارت ہوا کرتی تھی ایک حویلی کے اندر. حویلی کہتے ہیں, آج کل جیسے کوٹھی ہوتی ہے, پہلے زمانے میں اس کو حویلی کہتے تھے. اس میں ایک سے زیادہ فیملیاں آرام سے رہ سکتی ہیں. اس ایک مین گیٹ ہوتا ہے, پھر اندر اس کے بہت سے کمرے ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ اس میں مل جل کر رہتے ہیں. تو ایک حویلی کے بیچ میں بہت بڑا صحن تھا. اس کے بیچ میں حضور جلوہ افروز ہوتے تھے اور حضرت شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ کر کے حضور کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے اور مالا مال ہوا کرتے تھے. لہذا رات کو جب یہ سوئے اور خواب میں پھر یہ معمول کے مطابق حضور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. جو ہی اس حویلی کے دروازے پر پہنچے تو وہ جعلی پیر وہاں کھڑا ہوا تھا, لکڑی لیے ہوئے, اور ان کا راستہ روک لیا اندر جانے سے. میں نے نہیں کہا تھا کہ پچھتاؤ گے, اب جا کے دکھاؤ کیسے جاؤ گے اندر. اس سے کوئی لڑنا تھوڑی تھا. بہت کوشش کی کسی طرح اندر جانے دے, لیکن اس نے راستہ روک لیا. مجبوراً واپس ہو گئے. دوسری رات پھر زیارت کرنے کے لیے تو پھر وہ کھڑا ہوا دروازے کے اوپر, کہا کہ میں جانے نہیں دوں, کچھ بھی ہو جائے, جا کے دکھاؤ. اس کے ہاتھ میں لاٹھی, جس کے ہاتھ میں تلوار, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ.
جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو کیا لڑ سکتا ہے؟ دوسری رات بھی یہ واپس. تیسری رات کو پھر یہ زیارت کے لیے جب گئے تو پھر وہ دیکھا تو وہ دروازے پہ کھڑا ہوا. اس نے حضرت نے کہا بھائی تو 3 دن ہو گئے میرے راستہ کیوں روک رہا ہے, کیوں نہیں جانے دیتا مجھے اندر؟ تو اس سے آپ باتیں کر رہے تھے تو آپ کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سنی. اور فرمایا عبداللہ کیا بات ہے تم اندر نہیں آ رہے, 3 دن ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے میرا راستہ روکا ہوا ہے اور یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا. وہ کتے کیوں ان کا راستہ رو رکھا ہے, دفعہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بچے سے آپ کے یہ ارشاد مبارک اس نے سنا, وہ ایک دم راستے سے ہٹ گیا اور چلا گیا اور حضرت اندر گئے اور آپ کی خدمت اقدس میں جا کر آپ کے دیدار مبارک سے آپ کے جلوہ مبارک سے مشرف ہو گئے. اس میں ایک شعر ہے جو اس کے پیچھے تو الگ واقعہ, لیکن بہرحال اللہ والوں کا یہ حال ہی ہوتا ہے. چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشبو دوست, چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشبو دوست, میں کوئی یہ محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشبو دوست, میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. ہمارا حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے پھر واپس. جب سویرے اٹھے تو فجر کے بعد حضرت نے اپنے شاگردوں کو بلایا کہ بھئی آج سے ایسا ایسا قصہ ہوا ہے, چلو اس آدمی کا حال دیکھتے ہیں کیا ہے. اب پھر یہ اپنے شاگردوں کو لے کر کے دہلی کے باہر وہیں گئے جہاں 3 دن پہلے گئے تھے. تو وہاں دیکھا کہ ان کے چیلے ویسے ہی باہر بیٹھے ہوئے اپنے دم بول رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تمہارے مرشد کہاں ہے, وہ تمہارا پیر کہاں ہے جس کے پاس تم نے اس کو ملوایا تھا؟ تو اندر ہی ہوں گے, ابھی بہت دیر ہو گئی آئے نہیں. سمجھ گیا کہ یہ وہاں کیوں دیر لگی اس کو آنے میں. تو حضرت جیسے اندر گیا تو کوئی بھی نہیں تھا. باہر آئے سے پوچھا بھائی اندر تو تمہارا پیر ہے نہیں کیا؟ نہیں کیوں نہیں, اندر ہی تو ہے, ابھی تک نکلے گا. حضرت نے ان سے پوچھا کسی اور کو بھی تم نے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں ہے کالا کتا تو نکل کے بھاگا ہے. سمجھے کہ حضور کی بددعا لگ گئی. اور انہوں نے وہ کتے ان کا راستہ کیوں روکتا وہ رکھا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے سب کو جمع کیا اور پھر حضرت نے سارا واقعہ سنایا. تو ان کی حضرت کی صحبت کی برکت سے ان سب کو بھی توبہ کی توفیق ہو گئی. لیکن وہ گمراہ اور جاہل پیر جو اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا باطن کے اعتبار سے, اور ظاہری اعمال بھی اس نے چھوڑ رکھے تھے, اور یہاں تک بھی اس کی پہنچ تھی کہ کہاں راستہ جا کر کے اس نے روکا. لیکن انجام تو کیا ہوا کہ حضور کی بددعا لگنے کے نتیجے میں کتا بن کر نکلا. تو جعلی پیروں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ لہذا کسی کا کسی پیر سے تعلق ہو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں, سنت کا پابند ہے یا نہیں, متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, ظاہر کا بھی شریعت کا پابند ہو, باطن سے بھی شریعت کا پابند ہو, اور کسی نہ کسی متبع سنت, متبع اللہ والے کا صحبت یافتہ اور اس کی طرف سے اجازت یافتہ ہو. وہ دنیا دار نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں غالب ہو ماسی اللہ کے اوپر. ایسا اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو, دنیا کی محبت گھٹتی ہو, آخرت کی فکر بڑھتی ہو, نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہو, وہ ہوتا ہے سچا پیر. تو ایسے عموماً ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کہ وہ بدترین ہوتا ہے.
وہ جو جاہل ہوتے ہیں انہیں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور ناجائز و خلاف شرع کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو جیسا پیر تک ویسی مرید اللہ کو. یہ چوتھی قسم ہے کوئی. اب پانچویں قسم انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اپنا سچا غلام بننا نصیب ہو. ظاہراً بھی باطناً بھی اپنا دل و جان سے فرما برداری کرنے والا بنائے. ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنے والا بنائے, باطنی گناہوں سے بھی بچنے والا بنائے. دعا سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ سلیم صاحب نے بتلایا کہ یہ اصلاحی نصاب یہ انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیا گیا ہے. جو حضرات انٹرنیٹ پر بیان سنتے ہیں وہ یہ اصلاحی نصاب بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھ سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ سارے گناہ معاف اور آئندہ بھی یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما, ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے, آفات و بلیات سے اور تمام بیماریوں سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ کورونا وائرس سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس سے ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس اور دیگر بیماریوں سے بھی مسلمانوں کی حفاظت فرما اور جو بیماریاں آ گئی ہیں اپنے رحمت سے ان کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال. سب مسلمانوں کو تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو کافر مسلمانوں کو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں یا اللہ ان کو مریم نیک فرما اور کافروں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یا اللہ برما کے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں کے مسلمانوں کو کافر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. ہم سب کو ہر مسلمان عورت کو عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو صحت کاملہ عطا فرما. صحت کاملہ عطا فرما. ہم تمام حاضرین اور حاضرات میں اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے یا سنا جائے گا ان میں جو جو بیمار ہیں وہ تو خاص ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ مرد دم تک ہماری صحت باقی رکھنا. مرد دم تک صحت باقی رکھنا. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیر سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے برائے آخرت خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں داخل فرمانا. یا اللہ مسلمانوں کی پانچویں قسم میں ہم کو داخل فرمانا. یا ارحم الراحمین ہم درمیان میں اپنے رحمت سے ہمیں قسم اعلیٰ میں شامل فرما. اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. توفیق عطا فرما. ہمارے ذہن کی بھی صلاح فرما.
باطن کی بھی اصلاح فرما، ظاہراً باطناً ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔